مرشدنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. وقال في مقام آخر: لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي. وقال في مقام آخر: ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد سيد طابت مناقبه. محمد صاغة الرحمن بالنعم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين
خصوصاً على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. اسلام کے محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے برادرم حضرت مولانا محمد عابد صاحب کو عمرہ سے واپس آنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا عمرہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور انہوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہاں پہ اللہ العالمین ساری امت سمیت ہم سب کا اس میں سے حصہ نصیب فرمائے. میں بھائی حکمت خان کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت بخشنے میں اس کا بھی کردار ہے. الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. عزیزان محترم، میں شاید کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوتا، لیکن محترم قاری صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے تو میرے ذہن میں پڑا کہ یہی بات آپ کے سامنے رکھ دیں. آج کل جہاں سے ہم سب کا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے پاکستان میں، وہاں بھی مسئلہ چل رہا ہے، بیرونی دنیا میں بھی چل رہا ہے، یہاں بھی یہ مسائل ہیں، کچھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ساری دنیا میں ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور بہت عظیم، اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کو ماپنا اور تولنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اس وجہ سے بڑے بزرگوں نے کیا فرمایا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر کسی نے جاننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کے بعد جس کا درجہ سمجھتا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ کے محبوب رسول. اور محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اطاعت محبت کے لیے دلیل. اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اطاعت کر رہے ہیں. اور اگر آپ اطاعت نہیں کر رہے ہیں اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کا دعویٰ صرف کھوکھلا دعویٰ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور مقام کو ماپنا علماء فرماتے ہیں، مثال دے کہ کوئی آدمی اگر اس چھت کے اوپر ہے
اور دوسرا اس چھت کے اوپر، اس سے اوپر والے چھت کے اوپر کھڑا ہے، اور ایک آدمی نیچے کھڑا ہے، تو نیچے والا جو ہے وہ دونوں کو دکھائی دیتا ہے، تو دونوں اس کے حالات بتا سکتے ہیں، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی قامت کتنی ہے، کتنا طویل ہے، کتنا موٹا ہے، اس کی حالت بھی بتا سکتے ہیں، جسامت بھی بتا سکتے ہیں، کیفیت بھی بتا سکتے ہیں، شغل بھی بتا سکتے ہیں۔ جو پہلے چھت پہ کھڑا ہے اس کے احوال کے بارے میں دوسرے چھت والا تو جانتا ہے، لیکن جو نیچے کھڑا ہے وہ تو نہیں جانتا، اور جو دوسرے چھت پہ کھڑا ہے یہ دونوں اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو یہ اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ اب آئیے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ درجات ہیں، انسان ہونا پہلا درجہ ہے، پھر انسان کامل بننا ہے، پھر عبدیت کا مقام اسلام اور ایمان کے بعد آتا ہے۔ آپ انسان بنیے، انسان کامل بنیے، مسلمان بنیے، مومن بنیے، پھر بندہ بننے کا مقام آتا ہے، اور جب آدمی بندہ بن جائے تو اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جاؤ میری جنت میں داخل ہو۔ تو بندہ بننا بہت بڑا مقام ہے، لیکن پھر بندہ بننے سے بڑے مقام بھی موجود ہیں۔ بندہ بننے سے بڑا اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا۔ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ اللہ کے بندے سے مرتبے میں بڑا ہوتا ہے۔ مختصر کروں گا، درمیان میں بہت سے درجات ہیں۔ اللہ کے ولی سے اللہ کے نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے اللہ کے رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے امام الرسول کا مرتبہ بڑا ہے، خاتم النبیین کا مرتبہ بڑا ہے۔ اب آئیے انسانوں میں دیکھیں کہ کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ کسی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کسی نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے نعتیں پڑھی۔ ان کی صفات کو بیان کی۔ اب عام آدمی صفت بیان کرے، کوئی غیر مسلم صفت بیان کرے، کوئی مسلمان بیان کرے، کوئی تابعی، تبع تابعی، مجتہد اور امام بیان کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیان کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بیان کرے۔ فرماتی ہیں
افلت شموس الاولین وشمسنا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق البقاء لا تغرب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے محبوب کا مرتبہ اور مقام آپ کے سامنے کیسے بیان کروں. فرماتی ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام آتے گئے نبوتیں لاتے گئے, لوگوں کو پیغامات سناتے گئے. انبیاء آئے, رسول آئے, کتابیں آئیں, الہ العالمین کی طرف سے ان کو نبوتیں بھی ملی, رسالتوں سے بھی نوازے گئے. ان کی نبوت کا سورج طلوع ہوا, کسی نبی کی نبوت کا سورج طلوع ہوا تو 10 بجے تک غروب ہو, کسی کا 11 بجے تک غروب ہو گیا, کسی کا 12 بجے تک غروب ہو گیا. اب کوئی عروج پہ نہیں پہنچا. فرمایا کچھ انبیاء علیہ السلام قوموں کے نبی, ملکوں کے نبی, علاقوں کے نبی, صوبوں کے نبی, قوموں کے خاندانوں کے نبی. کوئی نبی 10 سال کا نبی, کوئی نبی 2 سال کا نبی, کوئی نبی 2 ماہ کا نبی, کوئی نبی 100 سال کا نبی, کوئی نبی 1000 سال کا نبی. لیکن ہمارا نبی آیا تو اولین و آخرین کا نبی, ساری کائنات کا نبی, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب تک کا نبی. میرا نبی وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی, ساری خدائی کا نبی, آج بھی نبی, قیامت تک نبی. قیامت کے دن جب سارے انبیاء کی نبوتوں کا سورج غروب ہو رہا ہوگا, میرے نبی کی نبوت کا سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوگا. فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق البقاء لا تغرب. کوئی نبی آیا 100 دن کے لیے, کوئی 100 سال کے لیے, کوئی 1000 سال کے لیے. ان کی نبوت کا سورج طلوع ہوا, غروب ہوا, طلوع ہوا, غروب ہوا. دوسرا نبی آیا, اس کی نبوت کا سورج طلوع ہوا, غروب ہو گیا. تیسرا نبی آیا, نبوت کا سورج طلوع ہوا, غروب ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نبی جب آیا تو اس کا سورج طلوع ہونے کے لیے آیا, غروب ہونے کے لیے نہیں آیا. میری نبی کی نبوت آئی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, نبوت باقی ہے. میرے نبی کی نبوت, رسالت ملی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, رسالت باقی ہے. میرے نبی کو کتاب ملی, حضور پردہ فرما گئے, کتاب باقی ہے. میرے نبی کو دین ملا, شریعت ملی, حضور پردہ فرما گئے, دین باقی ہے, شریعت باقی. افلت شموس الاولین وشمس, جی گھر والی بتا رہی ہیں. اب ایک نقطے میں اتنی تشریح ہو سکتی ہے تو آپ بتائیں کتنے لوگوں نے کتنی تعریفیں کی ہیں, ان کی کتنی تشریحات ہوں گی. یہ میں نے جو حسان بن ثابت کے اشعار پڑھے, وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَّتُ, یہ 4 مصرے, اس پہ ایک عرب عورت نے 16 لائنوں کی تفسیر لکھی. 16 لائن, ہر ایک مصرے پر اس نے 4 عربی نثر کے جملے لکھے. 16 لائن, 4 چوک 16. ہر لائن عربی کے ہر مصرے کی 4 جملوں میں تشریح کی تو 16 ہو گئے. اب اس 16 لائنوں کی تشریح پہ جب تشریح آئی ہے تو 16 کتابیں بن گئی.
اور جب علماء فرماتے ہیں ہم اسے کھولتے ہیں 16 کتابوں کو کھولتے ہیں تو وہ مزید تشریح طلب ہے. کون بیان کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی عالی صفات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی عالم نہیں بیان کر